حقها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسليل الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم القاسمية وحجة وزبية وجواد تقوية ونحاوة نقوية وهيبة العسكرية وغيبة العافية أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسول فضلناهم بعضهم على بعض صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سرتاج علی ابن حاجی عبد الغفور اور جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے ساتھ نعرہ سلوات مومنین کرام، لائق صدر احترام ماتم داران مظلوم کربلا، مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے اور یقیناً آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان کی دعائیں مغفرت کے لیے اور ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ حضرات تشریف فرمائیں. آئیے کچھ باتیں اس آیت کے حوالے سے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسول فضلناہم بعضا علی بعض، یعنی جو تیسرا پارہ ہے جس کا نام یہ تلک الرسول ہے اور اس کی ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے آیت کی تلک الرسول فضلناہم بعضا علی بعض. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. غور کریے، کیونکہ ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شہزادی کے حوالے سے اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہ مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا کچھ باتیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے دسترخوان کے حوالے سے آپ کی خدمت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، مسائل تک کرنا ہے. غور کریے گا، آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، معیار بخشا ہے. اس کا مطلب ایک بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ جتنے نبی ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے صفات الگ ہیں، سب کی قسمیں الگ ہیں، سب کے معیار الگ ہیں، سب کے درجے الگ ہیں. غور کریں، سب کے خانے الگ ہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تلک الرسول فضلناہم بعضا علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے. اب آپ دیکھیے، ہسٹری دیکھیے، 1,00,000 نبیوں کا سلسلہ ہے، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، ایک کم 24,000 ہے، 1,24,000. اب آپ غور کریے، ان 1,00,000 نبیوں میں 313 چھوٹے رسول ہیں جن کو چھوٹے رسول کہا جاتا ہے، یہ چھوٹے رسول ہیں. 5 بڑے رسول ہیں اور انہی کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے. غور کریے گا، ایک سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. آگے اور سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. متوجہ رہیں،
1,00,000 نبیوں کا سلسلہ ہے، اس میں 313 چھوٹے ہیں، 5 بڑے ہیں، اور انہی کو کہا جاتا ہے اولو العزم رسول۔ اس میں کون ہے؟ جناب موسیٰ ہے، جناب عیسیٰ ہے، جناب ابراہیم ہے، جناب نوح ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا آپ نے اس کا مطلب کہ سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، سب الگ ہیں، آدم الگ ہے، نوح الگ ہے۔ اور اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی، وہ آپ کے سامنے پھر سے پڑھ دوں کہ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و عمران و آل عمران، ہم نے انتخاب کیا ہے کس کو؟ آدم کو، آدم کے بعد نوح کو، نوح کے بعد ابراہیم کو، ابراہیم کے بعد عمران اور ان کی آل کو۔ بس اس آیت پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، بس سمجھانا ہے کہ نبیوں کا مرتبہ کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ نے نوح کا انتخاب کیا، اللہ نے آدم کا انتخاب کیا، اللہ نے ابراہیم کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی، انسان کو کہا جاتا ہے آدمی۔ میں مثال دیتے ہیں نا، کبھی کوئی کام اچھا کر دیتا ہے یار آدمی بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، کبھی کوئی آدمی برا کام کر دیتا ہے کہتے ہیں یار بڑا بیکار آدمی ہے۔ کہتے ہیں آدمی، یہ جو ہے انسان آدمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی ہے۔ غور کریں تو اس لیے اللہ نے جناب آدم کا انتخاب کیا۔ نوح سے شریعت چلی ہے، اس لیے اللہ نے جناب نوح کا انتخاب کیا۔ ابراہیم کا کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم کو امام بنایا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے یہی پوچھا تھا کہ بار الہ کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ عہدہ جو ہے ظالموں تک نہیں جا سکتا ہے۔ غور کریے گا تو آپ غور کر رہے ہیں کہ آیت سے خود پتہ چل رہا ہے کہ سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جناب ابراہیم کو انتخاب کیا اس لیے کہ جناب ابراہیم کی صحبت میں خاتم نبی یعنی نبیوں کے سردار رحمت للعالمین، ایک سلمان پڑھے عظمت آل محمد وہ تھے۔ اب توجہ کریے گا، کچھ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ بات آشکار ہو جائے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ، لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ جناب عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ ہے۔ جناب ابراہیم کا خلیل اللہ ہے۔ جناب آدم کا صفوت اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے صفات ہیں، یہ ان کے لقب ہے۔ کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، یا اللہ ان سے باتیں کرتا تھا جناب موسیٰ سے۔ ایک دن جناب موسیٰ کو یہ فکر ہوئی، ان کے اندر ایک سوچ اٹھی کہ اس روئے زمین پر، یعنی جہاں جناب موسیٰ تھے، جہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے، جہاں پہ دین خدا کے لوگوں کو دعوت کر رہے تھے، اس زمین پر انہوں نے سوچا کہ شاید اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو بات پر فوقیت دی ہے، توجہ کریے گا، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ سوچا ہی تھا، یہ فکر کیا ہی تھا، ہلکی سی ذرا سی عنایت آئی تھی، ہلکی سی، کہ شاید اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ جبریل نازل ہو گئے، اے موسیٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ دریا کے کنارے جاؤ، چلے جاؤ، اور ایک بندہ خدا ملے گا، اس کے ساتھ ہو جاؤ اور اس کے ساتھ دریا کا سفر کرو۔ جناب موسیٰ نے کہا کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم کو کچھ سیکھنے کو ملے، تم کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ بتائے ہوئے راستے پر پہنچے، پتے پر پہنچے، ایڈریس پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر کوئی، حالانکہ جناب موسیٰ کو بھی بعد میں پہچانوایا گیا کہ یہ کون ہے۔ جب آپ پہنچے تو سلام دعا کیا، سامنے والے نے جواب دیا، پوچھا کون؟ کہا میں خضر نبی۔ اور نبی؟ خضر نبی، زندہ ہے، ابھی بحیات ہے، مصلحت ہے۔ جناب عیسیٰ زندہ ہے، جناب ادریس زندہ ہے، جناب الیاس، 4 نبی زندہ ہیں، مصلحت خدا ہے یہ۔ اور کون؟ جناب خضر، جناب ادریس، جناب الیاس اور جناب عیسیٰ۔ توجہ کریے گا، سب کی اپنی اپنی مصلحت ہے۔ تو کہا کہ جبریل آئے تھے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ جناب خضر نے کہا ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ مت رہیے اور میرے ساتھ سفر مت کریے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے
کہ اگر آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو جو چیزیں میں انجام دوں گا راستے میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو کہا میری ایک شرط ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو جو میں کام کروں گا اس پہ تم کو خاموش رہنا پڑے گا، تو تم کو خاموش رہنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے چلیے. کشتی پر سوار ہوئے، کشتی آگے بڑھی، بیچ سمندر میں پہنچی کیونکہ اس پار جانا تھا. جب درمیان میں پہنچے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے قریب آنے کا معاملہ ہوا کہ اب دھیرے دھیرے جو قریب آ جائیں گے، کنارے پر آ جائیں گے، تو جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ابھی ڈوب جائے گی کشتی، ہم سب ڈوب جائیں گے. جناب خضر نے کہا دیکھیے میں نے پہلے بولا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، یاد دلایا، آپ برداشت نہیں کر سکتے ہمارے کاموں کو، اور یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جو میں کروں گا اس پہ آپ دخل اندازی بھی نہیں کریں گے. جناب موسیٰ خاموش ہو گئے. اترے، آبادی کی طرف چلے. راستے میں ایک جوان ملا. یہ بھی مصلحت تھی کہ جناب خضر نے اس کو ایسا تماچا مارا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا. تو پھر جناب موسیٰ یہ کیا کیا آپ نے، بے خطا بے جرم آپ نے اس کو مار دیا، مر گیا. دیکھیے پھر میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں، آپ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں. شرط یہی تھی کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ بولیں گے نہیں. دیکھیے بعض کو بات پر توقیت کس طریقے سے اللہ نے دی ہے. پھر خاموش ہو گئے جناب موسیٰ. میں بہت تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. پھر کیا دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو ذرا سے جھکی ہوئی ہے، اب تب میں ہے کہ گر جائے. چونکہ وہ راستے کے قریب ہے، آنے جانے والوں کو دقت ہو جائے گی. تو جناب خضر نے اس کی مرمت کرنی شروع کر دی. تو جناب موسیٰ نے بھی ساتھ دیا جناب خضر کا، ہاتھ بٹایا کہ چلو اس دیوار جو بن رہی ہے بن جائے. تو جب بن گئی تو آگے چلے. توجہ کریے گا. تو کہا بھیا یہ کیسی مزدوری ہے کہ آپ نے کام بھی کر دیا اور اس کی مزدوری بھی نہیں لی. ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں، کم سے کم مزدوری مل جاتی تو کہیں تو کچھ کھانے پینے کا بھی معاملہ حل ہو جاتا. پھر صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر. تو پھر جناب خضر نے یاد دلایا پرانی باتوں کو کہ دیکھیے میں نے پہلے ہی بولا تھا، جب ہم کشتی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے تو ہم نے پہلے ہی بولا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب جناب موسیٰ آپ سے باہر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یکے بعد دیگرے کام انجام دیتے جا رہے ہیں، میں خاموش کیسے رہوں؟ میں خاموش کیسے رہوں؟ اس لیے کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، آپ نے جوان کو مار دیا، آپ نے دیوار کو بنا کہے بنا سوچے بنا پرمیشن لیے صاحب سے مالک سے آپ نے دیوار کو صحیح کر دیا. تو جناب خضر گویا ہوئے کہنے لگے کہ سنو، وہ جو کشتی تھی وہ کسی غریب کی تھی. توجہ کریے گا بیداری کے ساتھ، وہ کسی غریب کی تھی. پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو غریبوں کی کشتیوں کو لوٹتا ہوا غصب کرتا ہوا آ رہا تھا. میں نے یہ نہیں چاہا کہ اس غریب کی بھی کشتی لے لی جائے، اس لیے کہ جس کشتی میں اس کو عیب لگتا تھا اس کشتی کو وہ چھوڑ دیتا تھا. میں نے اسی لیے سوراخ کیا تاکہ بادشاہ کو اس کشتی میں بھی عیب لگے. تو جناب موسیٰ نے کہا پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اس کو مار دیا؟ کہا یہ بھی مصلحت ہے کیونکہ یہ ظالم تھا، ظالموں میں سے تھا اور اس کی نسل میں کوئی بھی مومن نہیں ہے. تو مصلحت یہ تھی کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے جہاں سے آیا ہے. اچھا یہ دیوار کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دیوار کا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے مالک سے اجازت بھی نہیں لی؟ کہا اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال چھپا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یتیموں کا مال آیا ہو جاتا، لٹیروں کی نظر پڑ جاتی، غصب کرنے والوں کی نظر پڑ جاتی. اور میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی یتیم کے مال کو کوئی چرا لے، کوئی اٹھا لے، کوئی غصب کر لے. اسی لیے میں نے اس دیوار کو بلند کیا. اب آپ نے غور کیا، ایک طرف ہے موسیٰ، ایک طرف ہے خضر. لہٰذا نبی یہ بھی کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ خضر نبی ہے. لیکن اب یہاں پر اب آیت کو پھرتے پڑھیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. توجہ کیا آپ نے؟ جناب خضر زندہ ہے، جناب موسیٰ سے بڑے تھے، علم میں بھی بڑے تھے.
علمیت کا اندازہ تھا جناب خضر کا. اب آپ اندازیے کہ ذرا سبھی جناب موسیٰ نے یہ سوچا، یہ فکر کر لیا کہ روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جانکار نہیں ہے، فوراً اللہ نے ساری چیزوں کو جناب موسیٰ کے سامنے رکھ دیا. موسیٰ ایسا مت سوچنا، ایسا مت سوچنا، اس لیے کہ روئے زمین پر تم سے بھی بڑے ہیں، لیکن وہ مصلحت ہے اور ہمارے لیے کام انجام دے رہے ہیں. جناب خضر کی بات جب آ گئی تب سنتے ہوئے چلیے. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ تو نبیوں کا مسئلہ ہے، ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. نبی 1,00,000 ہیں. بھائی آپ پڑھیے اصول دین، یعنی دین کی جڑیں، 5 اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. نبوت ہے پھر امامت ہے، نبیوں کے بعد امامت کا سلسلہ ہے. بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. ہمارے ائمہ معصومین نبیوں پر فوقیت رکھتے ہیں، جناب خاتم کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر. توجہ کریے گا، ائمہ معصومین ہمارے 12 امام نبیوں پر فوقیت حاصل کرتے ہیں. اب یہ آپ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب کیسے پڑھ دیا؟ بھائی دلیل ہے، جناب خضر کا آپ نے سنا نا ابھی، اس کے اوپر فوقیت ہے جناب موسیٰ پر، اور نہ جانے کتنے نبیوں پر جناب خضر کو فوقیت ہے، فضیلت حاصل ہے. بھائی زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، مسئلہ خدا ہے کہ وہ زندہ رہیں گے قیامت کے دن تک. لیکن جناب خضر کے بارے میں اور سنیے آپ، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب تک آنا چاہتا ہوں، بات سنیے. ایسے ہی سب بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس، جتنے صحابی تھے بڑے بڑے، معتبر بھی صحابی، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جتنے تھے اصلی نقلی، اور سب بیٹھے تھے وہاں. اور آپ بیداری کے ساتھ سنیے. تو سب نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے بزرگ، چہرے پہ اس کے نور ہے، اور آج اس نے رسول اللہ کو سلام کیا. مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ بھی. آج اس نے رسول اللہ کو سلام کیا. رسول اللہ نے سلام جواب دیا. اس نے کچھ سوال رسول اللہ سے کیے اور اس کے جواب کو جاننا چاہ رہا تھا آنے والا شخص. رسول اللہ نے اپنے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو کریے کی طرف اشارہ کیا. وہ آنے والا شخص، یعنی جو سوال اس نے رسول اللہ سے کیے وہی سوال کس سے کیا؟ امام حسن سے. امام حسن نے سارے سوال کے جواب بتا دیے. کس کو؟ جناب خضر کو. آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جناب خضر تھے. جب ان کو اطمینان ہو گیا، مطمئن ہو گئے، تو وہ چلے گئے. لیکن رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ خضر ہے، مولا علی جانتے تھے کہ یہ خضر ہے، امام حسن جانتے تھے کہ یہ خضر ہے. لیکن جو اور صحابہ بیٹھے تو وہ اتنے جانکار تو نہیں تھے نا. جانے کے بعد جناب خضر کے سارے صحابہ گویا ہوئے بولنے لگے کس سے؟ رسول اللہ سے. یا رسول اللہ، نیا چہرہ دیکھا، یہ شخص کہاں کا رہنے والا تھا، کس لیے آیا تھا، اور ایسے ایسے سوال کر رہا تھا کہ اس کے سوال کے جواب میں نے کبھی نہیں سنے، اور ایسے سوال ہی میں نے نہیں سنے، جواب تو دور کی بات، ایسے سوال ہی میں نے نہیں سنے. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھیا یہ آنے والا جو تھا یہ خضر نبی تھے. ان کے کچھ سوال تھے جو جس کے جواب یہ جاننا چاہ رہے تھے. میں نے کہا کہ میرے بڑے بیٹے، میرے بڑے نواسے یا بیٹے سے آپ پوچھ لو، آپ جانکاری لے لو، وہ سارے سوالوں کے جواب دے دیں گے. جب ان کو جواب ملا تو وہ اطمینان ہو کر چلے گئے، مطمئن ہو کر چلیں گے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیداری کے ساتھ سن لیجئے گا. وہ خضر نبی جو موسیٰ جیسے نبی کو اپنی شاگردی میں نہ لے، بولتے آئیے نا تھوڑا سا آپ بولیے. وہ خضر نبی جو موسیٰ جیسے نبی کو اپنی شاگردی میں نہ لے، اپنا اسٹوڈنٹ نہ بنائے، وہی خضر نبی آ کے امام حسن علیہ السلام سے اپنے سوالوں کے جواب مانگتے ہیں. سلوات پڑھے عظمت آل محمد. اور کیا کروں،
سوالوں کے جواب مانگ رہے تھے. اب جب بات یہاں پہ آ گئی تو اب سنیے امام حسن علیہ السلام کی فضیلت. ایک سلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آ جائیے آپ. آگے بات میں آنے والوں کو دقت رہی ہے. آپ لوگ ادھر آ جاؤ, چھوٹے بچے جتنے ادھر آ جائیں. کون سلوات پڑھے حضرت آل محمد پر؟ آ جائیے, یہ بہت جگہ ہے. کون سلوات پڑھے حضرت آل محمد پر؟ محمد حیدر بھائی آگے آ جائیے. زیگم بھائی بہت جگہ ہے تاکہ پیچھے والوں کو دقت نہ ہو. ایک اور سلوات پڑھے حضرت آل محمد پر. جب آپ نے امام حسن علیہ السلام کی فضیلت سن لی تو آئیے میں آگے بڑھاؤں. حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ساری فضیلتیں پڑھی جاتی ہیں, لیکن امام حسن علیہ السلام کی فضیلت اس طریقے سے نہیں پڑھی جاتی جس طریقے سے اور لوگوں کی پڑھی جاتی ہے. امام حسین کی پڑھی جاتی ہے, رسول اللہ کی پڑھی جاتی ہے, مولا علی کی پڑھی جاتی ہے. اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی فضیلت نہیں پڑھی. یہ بات میرے ذہن میں کہاں سے آئی؟ مہاڑا میں جب دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا جب نظر ہو رہی تھی تو کسی صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو منسوب ہے دسترخوان, اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی بہت سی فضیلت ہے. ان کو بتایا, کہنے لگی کسی مجلس میں اس کو پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا انشاءاللہ پڑھیں گے جب موقع ملے گا. تو آج موقع وہ مل گیا. اکثر بات پڑھے ہوتے آلے وہاں توجہ کریے گا. اب تھوڑی سی فضیلت یہ جان لیجئے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جنگ جمل جو ہے بڑی خطرناک جنگ تھی, یا یوں کہ لیجیے بہت سخت جنگ تھی. سخت اس لیے تھی کہ ایک طرف معاملہ جو ہے مومنوں کی ماں کا تھا, وہ ویسے مومن تھے جن کی ماں تھی. ایک طرف معاملہ کس کا تھا؟ مولا علی کا تھا. اچھا, کچھ ایسے صحابی بڑے بڑے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے, ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. تب یہ معاملہ تھا کہ مارے کس کو بچانے والی بات تھی. لیکن سنیے, جب وہ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی, تیروں کی بارش ہوئی, جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں, سب سے پہلے سردار بنا کے مولا علی نے جناب محمد حنفیہ کو بھیجا ہے. محمد حنفیہ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے. محمد حنفیہ بڑھ کے جنگ جمل میں حملہ کر رہے تھے. مولا علی علیہ السلام ڈاک دے رہے تھے, تعریف کر رہے تھے, مدح سرائی کر رہے تھے. اس کی جناب محمد حنفیہ کے بار بار کہتے تھے تقدم یا محمد, تقدم یا محمد. میرے بیٹے محمد آگے بڑھو, بہت اچھا لڑ رہے ہو, بہت اچھا حملہ کر رہے ہو, اور آگے بڑھو. تقدم یا محمد, تقدم یا محمد. اے محمد تم آگے بڑھو. باپ اپنے بیٹے کی مدح سرائی کر رہا تھا. لیکن جنگ کے درمیان ایک معاملہ ایسا آیا کہ دشمنوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب علی کے سپاہیوں کو روکنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ موسلا دھار تیروں کی بارش کرو. جب تیروں کی بارش ہوگی تو ان کے کوئی سپاہی جو ہے ہماری طرف نہیں بڑھیں گے, اسی طریقے سے ہم بچ بھی جائیں گے. جب تیروں کی بارش ہوئی تو کچھ چاہنے والے مولا کے شہید ہوئے. محمد حنفیہ کھڑے رہے, لیکن مولا علی بار بار کہتے تھے تقدم یا محمد, اے میرے بیٹے محمد آگے بڑھو, کیونکہ بہت قریب ہو تم دشمن کے, فتح تمہارے قریب ہے. توجہ کریے گا. لیکن ایک لمحے کے لیے جناب محمد حنفیہ رک گئے. توجہ کریے گا, فضیلت میں پڑھو امام حسن کی. رک گئے. مولا علی پیچھے سے مدح سرائی کرتے رہے, تقدم یا محمد, بڑھتے رہو محمد. لوگوں نے دیکھا کہ جب ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی, طلحہ اور زبیر طلحہ تیروں کی بارش کروا رہا تھا, ابن زبیر تیروں کی بارش کروا رہا تھا, ساری چیزیں ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ علی کے لشکر میں سے ایک جوان گھوڑے پر سوار ہو کے بجلی کی رفتار کی طرح تیزی سے آگے بڑھا. توجہ کریں, اتنے خاموشی سے نہیں سنی جاتی مجلس, مجھے بھی پتا ہے آپ کیسے سنتے ہیں, اتنے خاموشی سے مت سنیے. محنت میں بھی کروں, تھوڑا سا محنت آپ کر لیجیے. سلوات پڑھے ہوتے آل محمد. اتنا جان جائیے کہ میں آدھا ممبر پہ ہوں, آدھا ممبر سے باہر ہوں. انشاءاللہ اگلی بار جو ہے طاہر بھائی تھوڑا سا ممبر کو چوڑا کرا دیں گے. سلوات پڑھے حضرت آل محمد. جو کریے گا. تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان علی کے لشکر میں سے گھوڑے پر سوار ہو کے بڑی تیزی کے ساتھ دشمنوں کی طرف بڑھا, اور وہ جو تیروں کی بارش ہو رہی تھی اس کا خیال بھی نہیں کیا, تیروں کی بارش سے آگے بڑھ گیا اور دشمنوں پر حملہ کیا. کچھ ایسے سپاہیوں کو لے کے آگے بڑھا تو اس کے سپاہی اس کے ساتھ تھے, اور دشمنوں پر حملہ کر کے واپس پلٹا. جب لوگوں نے دیکھا, جب وہ واپس پلٹ رہا تو لوگوں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں, یہ تو بڑے بیٹے حسن ہے.
جب امام حسن علیہ السلام واپس آئے ہیں جنگ جبل سے، خیمے کی طرف آئے ہیں، تو محمد حنفیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مداثرائی کس کی کر رہے تھے؟ جناب محمد حنفیہ کی. توجہ کریے گا. اے میرے بیٹے محمد بہت اچھا لڑے، بہت خوب لڑے، بہت اچھا بڑھ کے حملہ کیے، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے یہ فکر مت کرنا کہ کاش میں فتح کر کے واپس ہوتا. جس طریقے سے حسن فتح کر کے آئے ہیں، کاش میں اس طریقے سے فتح کر کے واپس ہوتا. اے میرے بیٹے محمد کبھی یہ فکر نہ کرنا، اس لیے کہ تم میں اور حسن میں فرق ہے. تم میرے بیٹے ہو، حسن فاطمہ کے بیٹے ہیں. صلوات ہے عظمت عالیہ تم میرے بیٹے ہو، لیکن حسن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ میرے بھی بیٹے ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، لہذا تم میں اور حسن میں فرق ہے. بہت اچھا لڑے، اب آگے بھی تم اچھا لڑو گے جو جنگیں آئیں گی. امام حسن علیہ السلام کی آپ نے فضیلت سنی کہ کس طریقے سے تیروں کی بارش میں امام حسن آگے بڑھے اور جنگ جمل کو فتح کر کے واپس آئے. بہرحال جنگ جمل نہیں پڑھنی ہے، بہت بڑی ہے. اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوا، کس طریقے سے مولا نے ساری چیزوں کو ختم کیا، اور جو اس وقت فتنہ تھا، اونٹ تھا، سارے یہ جو فتنے تھے سب کو ختم کرے. بہرحال امام حسن علیہ السلام کی فضیلت پہ پڑھنا ہے. اب آ جائیے، ماشاءاللہ سے سب نے اپنے اپنے گھر میں مولا کا دسترخوان سجایا. بہت فضیلت ہے اس کی، دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے. روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر پہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کرتا ہے تو سال بھر اس کے گھر میں تنگی نہیں آتی. یہ کرامت دسترخوان امام حسن علیہ السلام. جب بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں اور سلوات پڑھے حضرت آل محمد کا بڑا نام ہے آیت اللہ محمد علی سمری، بہت بڑا نام ہے. آیت اللہ محمد علی سمری مدینہ منورہ کے رہنے والے. انہوں نے دسترخوان امام حسن علیہ السلام شروع کیا. دسترخوان امام حسن علیہ السلام روز دن بعد نماز مغربین اپنے گھر پہ دسترخوان امام حسن کرتے تھے. روز ڈیلی بلا ناغا 12 مہینے تک چلتا رہتا تھا دسترخوان ان کے گھر پہ، آیت اللہ محمد علی سمری کے گھر پہ. وہ اب نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے، ان کے پوتے اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں، دسترخوان امام حسن کو. اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان کے مہینے میں بعد نماز مغربین مومنین کے لیے دسترخوان کی شکل میں افطار کا اہتمام کرتے تھے تاکہ رمضان میں یہ معاملہ رکنے نہ پائے. اب وہ کتنی فضیلت ہے، کتنا بڑا آیت اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ پہچانے بھی گئے دسترخوان امام حسن کی وجہ سے. آیت اللہ محمد علی سمری، اب ان کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں بلند مقام عطا فرمائے. یہ کام انہوں نے شروع کیا، پورے مدینے میں آج جانا پہچانا جاتا. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے پہنچا کے اس میں حصہ لیا؟ کہا اس لیے کہ مدینے میں دسترخوان امام حسن مشہور تھا. بھائی امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان خود مولا کی زندگی میں ہی تھا. اس زمانے کے جتنے سائل تھے، جتنے فقیر تھے، جتنے یتیم تھے، جتنے غریب و مسکین تھے، سب دسترخوان امام حسن پر آتے تھے، یا یوں کہ لیا جائے مولا علی کے دروازے پر آتے تھے، وہاں پر دسترخوان امام حسن روز لگتا تھا. یہ امام حسن علیہ السلام نے شروع کیا تھا تاکہ غریبوں کا اور فقیروں کا اور مسکینوں کا پیٹ بھر جائے، کوئی بھوکا نہ رہے. جب یہ بات آ گئی تب سنیے، شام کا جو فقیر تھا سب سے بڑا، حالانکہ بہت سے لوگ امیر شام کہتے ہیں، ہاں، لیکن میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ لوگوں کے مال کو لوٹ کے جمع کر کے امیر کہلوانا اور ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے غنی کہلوانا اور ہے. سلوات پڑھے نا عظمت عالی توجہ کریے گا. جنگ صفین شروع ہونے والی تھی امام حسن علیہ السلام پہ، آپ سمجھیے دسترخوان امام حسن شروع ہونے والی تھی جنگ صفین. عمر ابن عاص نے معاویہ سے کہا کہ ایسا ہے
کہ علی کے جو شیعہ ہیں ان کی کوئی کمزوری نہیں ملتی ہے، اور علی کے چاہنے والے جو علی کے سپاہی ہیں اتنے مضبوط، اتنے ثابت قدم ہیں کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ کسی ایک بڑے یا دو تین بڑے بہادر کو اپنے پالے میں رکھ لیں۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں مدینے تک گیا، چہرے پر پٹی باندھ کے، بغداد میں گیا، میں کوفے میں گیا، لیکن کوئی مجھے ایسا ملا نہیں کہ جس کو میں توڑ پاؤں۔ توڑنا مطلب سمجھتے ہیں، توڑنا مطلب مارنا ہی نہیں ہوتا، توڑنا مطلب اس کو اپنے پالے میں لانا۔ جیسے آج کل پالا چل رہا ہے کہ آپ کو یہ بنا دیا جائے گا، آپ کو آپ گرا دیجئے، ہمارے پاس آ جائیے۔ سلوات پڑھیں میں قرآن کمزوری کوئی نہیں مل رہی ہے علی کی، اب تو جو ہے خط و خطابت کے ذریعے سے علی کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو کچھ ایسا توڑ نکال کی پتہ چلے۔ کہا دیکھ اس وقت علی جو ہے منبر کوفہ پر ہے، اور کوفے میں اور کوفے سے جہاں جہاں ہو سکتا ہے علی کی حکومت ہو رہی ہے۔ آخر کا کوفے میں ہم کو اپنا ایک ایسا ایجنٹ بھیجنا چاہیے خفیہ کہ جو علی کی کمزوریوں کو یا ان کے سپاہیوں کی کوئی ایک کمزوری کو پکڑ کے لے کے آئے، اور اس پہ ہم لوگ سائیکل کرے، کام کرے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ کو ہو سکتا ہے بڑی کامیابی مل جائے۔ یہ بتاؤ کوفے میں انٹری کیسے کرو گے؟ دروازے سے، دروازے پہ مالک اشتر جیسا بہادر کھڑا ہے جو ہر ایک چیز کی تفتیش کر رہا ہے کہ کہاں کے باشندے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں ہجرت کر کے جا رہے ہو۔ اور جناب مالک اشتر کو اس لیے بھی دروازے پر کھڑا کیا تھا مولانا نے، اس لیے کہ مالک اشتر چاہے وہ بغداد کا رہنے والا ہو، چاہے کوفے کا رہنے والا ہو، مکہ مدینے کا رہنے والا ہو، شام کا رہنے والا ہو، جناب مالک اشتر سب کو پہچان جاتے تھے کس ایریا کا رہنے والا ہے۔ آپ بھیجو وہ کس کو؟ تمہارے پاس جتنے ہیں سب کو وہ جانتا ہے۔ کہیں نہیں، ایسے کو بھیجوں گا کہ جس کو علی کے سپاہیوں نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں۔ کہا کس کو؟ کہا میں اپنے دربار میں جو نیزہ بھالا لے کے کھڑے رہتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، میں ان کو بھیجوں گا۔ ہاں یہ ترکیب اچھی ہے، یہ تو بیچارے گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں، یہ کہاں باہر نکلتے ہیں، جنگ کل لڑنے تھوڑی نہ جاتے ہیں، بس ان کا کام ہے لے کے کھڑے رہیے، اگر کوئی آئے تو نیزہ ہٹا لیجیے، پھر اس کے بعد ملا دیجیے، یہی تو ان کا کام ہے۔ کہا ہاں ایسے کو بھیجو۔ اب اس کو تیار کیا گیا، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا، ہمیں یہاں سے کہا گھوڑے سے اترو۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا آپ گھوڑے پہ جاؤ گے تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ تم صاحب ثروت ہو۔ بھائی اس زمانے میں گھوڑا اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو سب سے بڑا امیر آدمی تھا۔ کافر کہا اونٹ پہ جاؤ، یہ جنگی لباس اتارو، یا جو محل والا لباس پہنے ہو اس کو اتارو، کافر کہا مسکین فقیر بن کے جاؤ، اور آگے کے راستے سے نہیں جانا، پیچھے کے کوئی کوفے کا راستہ ہوگا وہاں سے داخل ہونا، توجہ کریے گا۔ اب وہ تیار ہو کے نکل گیا۔ ایک سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر، بہت سلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ توجہ کریے گا۔ وہ بچتا بچاتا جب کوفہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ جیسا ہم نے یاد میں کہا تھا کہ کوفے کا جو مرکزی گیٹ ہے وہاں پہ تو یقیناً بڑی تفتیش چالو ہے، بڑی پوچھ تاچھ چالو ہے، تبھی کوئی اندر داخل ہو پاتا ہے۔ تو پیچھے کا راستہ اس نے تلاش کیا، بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ اونٹ کو کہیں اس نے چھوڑ دیا، باندھ دیا یا چھوڑ دیا، روایت میں ہے کہ اس نے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، جانا ہوگا شام تک کسی طریقے سے میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور فقیر بن کے وہ پیچھے کے راستے سے، باغات کے راستے سے داخل ہوا۔ کیا دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو اپنے کھیت میں مزدوری کر رہا ہے، آبیاری کر رہا ہے، درختوں کو اور پھلوں کو جو ہے آبیاری کر رہا ہے، پانی دے رہا ہے درختوں کو۔ اور چونکہ شام سے آنا، وہ بھی اونٹ سے آنا، اتنا لمبا سفر ہے، غور کر رہے ہیں، اور کھانا پینا جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، بھوک کے مارے حالت اس کی جو ہے ایک دم پریشان ہو گیا تھا، زبانیں باہر آ گئی تھی کہ پہلے کچھ مل جائے پھر اس کے بعد آگے جائے تو پتہ کرے کہ کمزوری کیا ہے علی کی، یا ان کے سپاہیوں کی، یا ان کے گھر والوں کی۔ تو اتنا تھکا ہارا مانا تھا کہ وہ جو مزدوری کر رہا تھا، وہ جو شخص تھا اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے، بچوں کو بتانے کے لیے یہ کہہ دوں کہ وہ شخص کوئی اور نہیں تھے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
توجہ کریے گا. لیکن یہ نہیں پہچان رہا تھا. میں نے کہا نا کہ ایسے شخص کو بھیجا گیا کہ جو کبھی دربار سے باہر نہیں نکلتا تھا. برائیاں تو بہت سنی اس نے دربار میں مولا علی کی, لیکن آج جب قریب بیٹھا چونکہ ابھی پہچان نہیں رہا ہے, مولا نے اس کو دیکھا, اب وہاں لمبا سفر کر کے آئے ہو, بھائی مولا ہے نا, کلو شہین ایسے نہ ہو کہ امام مبین, ہم نے ہر چیز کو دائرے امام مبین میں رکھ دیا ہے, وہ امام ہے, ان کو پتا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے. اب وہاں لمبا سفر کر کے آئے ہو, کہا ہاں. آپ کو کیسے پتا؟ کہا تمہارے چہرے سے پتا چل رہا ہے, بہت بھوکے پیاسے ہو. کہا ہاں, اگر کچھ ہے کھانے پینے کو تو دے دو. روایت میں ہے کہ مولا کے پاس رومال تھا یا کپڑا تھا جس میں کچھ روٹیاں رکھی تھیں, سنتے رہتے ہیں نا. وہ رومال اٹھا کے مولا نے اس کے آگے رکھ دیا اور پانی رکھ دیا, کہا کھا پی لو, اپنی پیاس اپنی بھوک کو مٹا لو. اب اس نے روٹی جو توڑی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں توڑ پایا, توڑا, جو بھی روٹی تھی توڑا, لیکن اپنے دہن میں نہیں ڈال پایا, کیونکہ جو بھی روٹی کھانا جو ہے معمولی بات نہیں ہے, وہ بھی سوکھی روٹی. یہ تو مولا کا ہی کمال تھا. بڑی کوشش کی, نہ کھا پایا تو واپس کر دیا. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں, یہ آپ ہی کا کمال ہے کہ آپ ہی کھاتے ہیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بھیا یہ تو وہاں دربار والا تھا نا, اس کو تو روز مرغ مسلم ملتا تھا, اب سوکھی روٹی کیوں کھائے گا؟ توجہ کریے گا, یہ سوکھی روٹی کیوں کھائے گا؟ مولا نے کہا یقیناً تو بہت بھوکا پیاسا ہے, تو سنیے گا بیداری کے ساتھ, یہاں سے نکلو, کوفے میں جاؤ, وہاں پتا کرو کہ حسن ابن علی کا گھر کون سا ہے. اتفاق کے لیے وہ چوکا حسن ابن علی, یعنی جس علی کے لیے آیا ہوں اس کا ایڈریس یہ بتا رہا ہے. کہاں پہ بھیجنا چاہ رہے؟ کہا حسن ابن علی کے گھر پہ. کہا کیوں؟ کہا سنو, جاؤ وہاں پر جاؤ, شام کا وقت ہے, جب وہاں پر پہنچو گے تو کیا دیکھو گے کہ وہاں پر دسترخوان لگا ہوگا, وہاں پر بیٹھ جانا, بہت سے لوگ کھا پی رہے ہوگے, تم بھی اپنی پیاس کو اپنی بھوک کو مٹا لو. اب اس کے لیے ڈبل سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ کھانا بھی مل جائے گا, ان کا گھر بھی مل جائے گا. اب اس کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے جو مجھے ایڈریس بتا رہا ہے. بس یہ مولا نے جب پوچھا تو مولا نے کہہ دیا کہ میں کوفے کا ہی رہنے والا ہوں, میں یہی کا رہنے والا ہوں. اب وہ اٹھا, پتا کرتا ہوا پہنچا اس گلی میں جہاں پر خاندان بنی ہاشم رہتا تھا, جہاں پر مولا رہتے تھے, جہاں مولا کا گھر تھا. حسن ابن علی کا نام پتا کرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچا, جاگتے رہیے گا, وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں دسترخوان پہ, اور عجیب عجیب اشیاء رکھی ہوئی ہے کھانے پینے کی. سب کھا رہے پی رہے, یہ بھی بیٹھ گیا, کھانے بھی لگا, جیب بھی بھرنے لگا, کھانے بھی لگا, جیب بھی بھرنے لگا. امام حسن کی نظر پڑ گئی, قریب آئے, کہا بھیا جتنا کھانا ہو کھاؤ, اس کے بعد جتنا لے جانا ہو لے جاؤ, اس لیے کہ یہاں کھانے پینے کا اور لے جانے کا حساب نہیں ہوتا. سلوات پڑھے نا عظمت والے. توجہ کریے گا, ایک دو باتیں ہیں ختم کر کے میں مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں. یہاں کھانے پینے کا اور لے جانے کا حساب نہیں ہوتا, پہلے اپنی بھوک و پیاس کو مٹا لو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنے لیے کھا رہا ہوں لیکن لے جا رہا ہوں کسی اور کے لیے. کہا کس کے لیے؟ کہا میں ابھی آیا ہوں, تو میں باغات کے راستے سے آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مزدوری کر رہا ہے, جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے, اس کے پاس جو کی سوکھی روٹیاں ہے, لہذا مجھے برداشت نہیں ہوا. ایڈریس تو اسی نے بتایا ہے, لیکن اب مجھے اس کے اوپر جو ہے ترس آ رہی ہے, رحم آ رہا ہے, میں اس کے لیے کھانا لے کے جانا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ کس کے لیے بول رہا ہے. توجہ کریے گا, بیداری کے ساتھ سنیے گا. پہچان گئے. جیسے ہی اس نے کہا کہ میں ان کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں, وہ جو مالی ہے جو پھولوں کو پانی دے رہا ہے. توجہ کریے گا. اب شاعر نے امام حسن علیہ السلام کی اس بات کو اپنے شعر میں ڈال دیا. توجہ سے سنیے گا. امام حسن علیہ السلام نے کہا سن, تو جس کے لیے لے کے جانا چاہتا وہ کون ہے؟ سننا چاہتا سن. چلتا ہے یہ عالم تو چلاتا ہے وہ مالی, چلتا ہے یہ عالم تو چلاتا ہے وہ مالی. جس کو تو مالی کہہ رہا ہے نا, چلتا ہے یہ عالم تو چلاتا ہے وہ مالی. بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی. کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی. دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. یہ ہندی ورڈ ہے داتا. دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. اور سن, احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے. یہ رزق ہے اس کا, میں حسن ہوں وہ علی ہے. سلوات پڑھے عظمت والے. اور سلوات پڑھے جیتی جاگتی.
चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली, और एहसान की आदत उसी तय करते चली है, ये रिस्क है उसका मैं हसन हूँ वो अली। जैसे ही आने वाला सुना कि अरे वही अली है जिसके लिए भेजा गया मुझे कि जाके पता करके आओ कि कमजोरियाँ क्या है। जवाब में कि जैसे ही उसको पता चला ना, भागा वहां से, दस्तरखान से उठा और अपने आप को मौला के कदमों में आके गिरा दिया। अपने आप को मौला के कदमों में आके उसने गिरा दिया, या अली गुस्ताखी माफ, आप अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुझे मुसलमान कीजिए, इसलिए कि मेरा जो मजहब है मैं यहूदी हूँ, अब मैं फला के यहाँ काम करता हूँ दरबार में, और आपके खिलाफ कैसी कैसी बगावतें और कैसी कैसी बुराइयां शाम के लोगों ने फैलाई, और हमें कब फैलाने दो, वो इज्जत बांटने वाला है, वो इज्जत। उन्होंने कहा जाओ वापस चले जाओ जहां से आए हो, ना मैं आप ही के साथ रहूंगा। तो जंगे सिफ्फीन में जब ये मौला की तरफ से लड़ने के लिए आया तो अमर यास ने पहचान लिया, इसको भेजा था कि जाओ भाई लेके आओ, ये अली के साथ ही रह गए। तो उसने अपने चाहने वालों से कहा कि इसको तीर मार के खत्म करो। ये शख्स जो आया था उसको पीछे से अमर यास के कहने पर तीर मारी और इसने अपने आप को मौला अली पर कुर्बान कर दिया। कितने दिन तक वो वहां पे था दरबार का, यानी यूं कह दिया जाए तो जिल्लत ही में तो था जब तक था वहां पे, लेकिन कुछ दिनों के लिए मौला के साथ हो गया तो कितनी इज्जत वाली मौत पा गया। इसलिए कहा जाता है ना कि मोहम्मद आले मोहम्मद माता शहीदिया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत मर जाए वो शहीद मरता है। मोहतरम, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, यकीनन उनका एहसान है और ये इसीलिए भेजे ही गए थे ताकि इनकी वजह से खुदा पहचाना जाए। लेकिन कितने बदबख्त थे वो लोग कि जिन्होंने आले मोहम्मद के वक़ार को ना पहचाना, आले मोहम्मद के मकाम को ना पहचाना। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला मसाइब के कुछ जुमले महसूस करिए और गिरिया कर लीजिए ताकि मरहूम की रूह को इसार किया जा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हो गई, सुनिए मसाइल बाकरिया में जहां पर मैंने खत्म किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसाइल, सुनिए। जुलजना जिसकी बागें कट गई थी, जिसके सवार को मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था नवासे रसूल, तो मेरे साथ ने ललकार का कहा कि इस जुलजना को कब्जे में ले लो। कुछ लोग आगे बढ़े लेकिन जुलजना को अपने कब्जे में न कर पाए और उसने किसी भी तरीके से अपने पैरों से फौजी अशकिया को मार के दूर भगा दिया। मेरे साहब ने कहा रुक जाओ, मत पकड़ो, ना इसको नुकसान पहुंचाओ, इसलिए ये रसूल की सवारी है। मैं कहूँगा उम्र साथ रसूल की सवारी का इतना ख्याल था लेकिन नवासे रसूल का ख्याल ना, उसको करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। उम्र साथ ने कहा कि देखो करता क्या है, ये करीब आया, बार बार अपनी लगाम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर रख रहा था, यानी वो ये चाह रहा था कि किसी तरीके से जो उठ जाए और मेरी पुष्ट पर सवार हो जाए, मैं इनको ज़ैनब उम्मे कुलसूम तक पहुंचा दूं। लेकिन जब उसको एहसास हो गया कि मेरा सवार अब ना रहा, नवासे रसूल शहीद कर दिया गया ना, तो अपनी पेशानी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से मस किया। बस करता हुआ गिरिया और फरियाद करता हुआ खैमे के करीब आया। जनाबे ज़ैनब और जनाबे उम्मे कुलसूम से पहले जनाबे सकीना आ गई।
جیسے ہی سکینہ آئی تو کیا دیکھا کہ ہائے باغیں کٹی ہوئی ہے سلجھنا کی، پیشانی پر خون لگا ہوا ہے۔ فوراً پوچھا اے میرے پاپا کے گھوڑے، میرے پاپا کو کہاں چھوڑ دیا؟ زمانے میں زمانی میں اسب باوفا نے اشارہ کیا میدان کربلا کی طرف، اے بی بی آپ کے بابا کو ملعونوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جناب سکینہ کو پتہ چلا، بس ایک سوال کیا، اے میرے پاپا کے گھوڑے پر اطلاع بتا دے کہ کیا وقت شہادت جب میرے پاپا کے سر و تن میں جدائی ہوئی تھی تو میرے پاپا کو پانی ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ 11 محرم آئی تو جناب سید سجاد حسرت بھری نگاہ سے کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جناب زینب قریب آئی، اے میرے بیٹے سجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ عالم غربت میں تم بھی میرا سہارا چھوڑ دو گے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا، اے پھپھی اماں ذرا انصاف سے بتائیے کہ وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر پڑا ہے؟ ہائے بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کو غسل کفن بھی نہیں دے سکتا۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا تھا، اس کے بعد با اجاز امامت چوتھے امام آئے تھے اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے، چونکہ وہاں پر قبیلے بنی اسد بھی رہتے تھے۔ جب قبیلے بنی اسد والوں کی مدد سے اپنے بابا کے جسم اقدس کو کربلا میں قبر میں اتارا ہے، دفن کرنے کے بعد قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا، اے مولا آپ کے بابا کو اتنے زخم لگے، زخم تو پتہ چل رہا تھا لیکن پشت پہ ایک زخم میں نے ایسا دیکھا، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کاہے کا زخم تھا؟ پشت پہ ایک زخم ایسا تھا، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایک الگ زخم دکھ رہا تھا؟ بس اتنا سننا تھا کہ چوتھے امام نے کہا، اے بھائی مت پوچھو، ارے میرا بابا بعد نماز مغرب جب تک زندہ تھا گھر سے نکلتا تھا اپنی پشت پر بوریاں رکھتا تھا، ارے کبھی مسکینوں میں جاتا تھا، کبھی یتیموں میں جاتا تھا، کبھی بیواؤں میں جاتا تھا، ارے رزق دے کے آتا تھا، روٹیاں دے کے آتا تھا۔ اے بھائیو، ارے یہ جو گٹا، یہ جو زخم ہے پشت پر، یہ اسی گٹری کا پشت ہے، بس کہنے کو یہی چیز چاہتا ہے۔ یہ مولا سجاد، ارے آپ کے بابا نے اتنا خیال کیا غریبوں کا، یتیموں کا، ہائے یہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے نواز رسول کا خیال نہ کیا، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار لا بیعت محمد والے محمد مختصر سے عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما۔ بار لا بیعت محمد والے محمد حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما، انہیں خواہشات کو قبول فرما۔ بار لا بیعت محمد والے محمد مرحوم کی مغفرت فرما، کیونکہ زبان معصومین علیہ السلام میں بلند مقام عطا فرما۔ بار لا بیعت محمد والے محمد علماء احکام مراجع کرام کی حفاظت فرما، ائمہ معصومین کے روضہ مقدسات کی حفاظت فرما۔ بار لا بیعت محمد والے محمد جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، بالخصوص یمن میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، ایران میں اور پارا چنار میں جو شیعوں پر ظلم ہو رہے ہیں، بحق محمد والے محمد تمام شیعوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار لا بحق محمد والے محمد منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو ان کے آبا و انصار میں شمار فرما۔ آپ رضا سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد پھر مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سرتاج علی ابن حاجی عبد الغفور و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے حساب